عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا، عالمی اختیارات یا آئینی تنازع، ڈیڈ لائن میں کمی کا اعلان، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ زلفی بخاری، جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے برطانوی ادارے دی انڈیپینڈنٹ کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیر اعظم کے خلاف گواہی دینے کے لیے انہیں شدید دباؤ اور مختلف ڈیلز کی پیشکش کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا انہیں ہر قسم کی پرکشش ڈیلز کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے مطابق اس کیس میں عمران خان کے خلاف گواہی کے لیے نامزد تمام افراد کو مختلف قسم کی مراحت کی پیشکش کی گئی لیکن خوش قسمتی سے کسی نے بھی اس دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ زلفی بخاری نے مزید کہا کہ گرفتاری کے خدشے کی بنا پر عدالت میں پیش نہ ہونے کے بعد انہیں اس کیس میں مدعی کے طور پر شامل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کو اغوا کرنے، کاروبار کو تباہ کرنے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے سمیت ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم سپریم کورٹ کی تحویل میں ہے اور اس پر سود حاصل کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ القادر ٹرسٹ ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو اس وقت طلباء کو تعلیم فراہم کر رہی ہے اور عمران خان یا ان کی اہلیہ اس ادارے سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ وہ تنخواہ لیتے ہیں نہ ہی کسی قسم کا معاوضہ۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مقدمہ ذاتی مالی فائدے کے حصول کے لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ زیر بحث فنڈز سپریم کورٹ کی تحویل میں ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس پاکستان کی سیاسی اور قانونی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کیس کے ذریعے قومی احتساب اور سیاسی قیادت کی شفافیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ زلفی بخاری کے انکشافات سے یہ واضح ہے کہ اس کیس میں سیاسی دباؤ اور غیر منصفانہ حربے استعمال کیے گئے ہیں۔ عدالتی نظام اور قومی اداروں میں سیاسی دباؤ کی موجودگی ایک حقیقت ہے۔ القادر ٹرسٹ کی غیر منافع بخش حیثیت اور فنڈز کی سپریم کورٹ میں موجودگی کے دعوے کو مزید شفافیت کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ حقیقت واضح ہو۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ایک اہم معاملہ حالیہ دنوں میں خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، جہاں بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس نے عدالتی نظام کی شفافیت اور انتظامی معاملات پر کئی سوالات اٹھائے۔ اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور چند اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ریمارکس میں واضح کیا ہے کہ اس کیس کا تعلق 26ویں آئینی ترمیم سے نہیں ہے بلکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اس معاملے پر خوفزدہ ہو تو یہ الگ بات ہے لیکن قانونی دائرہ کار کو آئینی معاملات سے جوڑنا درست نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا عدالتی نظام کے انتظامی معاملات کو آئینی مسائل کے ساتھ جوڑنا مناسب ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے کردار پر عدالت نے خاص توجہ دی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیس کو کاز لسٹ سے کیوں ہٹایا گیا۔ نذر عباس کے دفاع میں پیش کیے کمیٹی کے فیصلے بھی زیر بحث آئے۔ اس دوران اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ جب تک نذر عباس کا تحریری جواب جمع نہیں ہوتا ان کا دفاع قابل قبول نہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتی عملے کے انتظامی فیصلے کیوں اور کیسے اتنے پیچیدہ معاملات میں الجھ جاتے ہیں۔ عدالت نے دوران سماعت ایک اہم نقطہ اٹھایا، کیا ایک بینچ اپنا دائرہ اختیار متعین کرنے کے دوران کیس واپس لے سکتا ہے؟ یہ سوال نہ صرف موجودہ کیس کے لیے بلکہ عدالتی نظام کے عمومی نظم و نسق کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ کوئی بھی اس کیس میں معاونت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن فیصلہ قانون اور ضابطوں کے تحت ہی ہوگا۔ بینچز کے اختیارات، عدلیہ کی آزادی اور آئینی اور قانونی دائرہ کار کا تعین ایسے موضوعات ہیں جو نہ صرف وکلاء بلکہ عوام کے لیے بھی اہم ہیں۔ یہ وقت ہے کہ عدالتی نظام میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے تاکہ ایسے تنازعات مستقبل میں دوبارہ نہ پیدا ہوں۔ یہ معاملہ نہ صرف عدلیہ بلکہ نظام انصاف کے لیے ایک سبق ہے کہ قانون کو کسی بھی طرح کے دباؤ سے بالاتر رکھا جائے۔
پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی ڈیڈ لائن میں مزید کمی کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کمیٹی کی سطح پر جاری مذاکرات کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ڈیڈ لائن کو کم کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے 27 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس کے تحت اب تحریک انصاف 27 جنوری تک حکومت کی جانب سے جواب کا انتظار کرے گی۔ اس دوران اگر پی ٹی آئی کا ایک بھی مطالبہ نہ مانا گیا تو تحریک انصاف مزید مذاکرات جاری نہیں رکھے گی اور 28 جنوری تک حکومتی کمیٹی کی طرف سے رابطہ نہ ہونے پر مذاکرات ختم تصور ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے عمران خان نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے 31 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے مطالبات پر سب کمیٹی تشکیل دی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے 28 جنوری تک باقاعدہ جواب کا عندیہ دیا گیا۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن سمیت دیگر مطالبات پر 7 روز میں تفصیلی جواب دیں گے۔ ابھی مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا مذاکراتی کمیٹیوں کی گفتگو ہوئی، جوڈیشل کمیشن پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ہماری رائے قریب ہے، میٹنگز آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ میڈیا میں آنے والی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں کہ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ کے جواب میں اپنا موقف تیار کر لیا ہے۔ یہ خبر اور اس میں بیان کی گئی تمام تفصیلات بے بنیاد ہیں۔ اس وقت حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں باہمی مشاورت اور اپنی اپنی قیادت سے رہنمائی حاصل کرنے کے عمل میں ہیں۔ حتمی جواب تیار کرنے میں 1 ہفتہ مزید لگ سکتا ہے۔ سال 2025 کا آغاز پاکستان کے لیے سیاسی، معاشی اور سماجی اعتبار سے بے حد چیلنجنگ ثابت ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں بے حال ہیں، وہیں سیاسی محاذ پر بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تنازعات عروج پر ہیں۔ عوام کی قوت خرید تقریباً ختم ہو چکی ہے اور وہ روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نے اس معاملے کو بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے اس پر، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی واضح حل سامنے نہیں آیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو نہ صرف معاشی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی مفلوج کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے پریس کانفرنس میں حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت عمران خان سے ملاقات کرانے کے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ عمران خان سے ملاقات ان کے لیے مذاکرات کی بنیادی شرط ہے، لیکن حکومت نے تاحال اس پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ پارلیمنٹ کی کارکردگی پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق قوانین کو جلد بازی میں پاس کیا جا رہا ہے اور قانون سازی کے لیے مناسب وقت نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل پاکستان بل کی منظوری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بارے میں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ قانون حکومتی اختیارات میں غیر ضروری اضافہ کرے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اپنے قیدی کارکنان کے ساتھ ہونے والے مبینہ غیر انسانی سلوک کی مذمت کی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیے جانے والے کارکنان کی حالت زار کو نمایاں کیا گیا۔ قیدیوں کو قیدی وینز میں گنجائش سے زیادہ تعداد میں رکھا جا رہا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اس وقت انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ عوامی مشکلات، سیاسی تنازعات اور قانون سازی کے عمل میں شفافیت کی کمی نے جمہوری نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ عوام ان کے بیچ پس رہے ہیں۔ مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل فوری طور پر نکالا جانا چاہیے، کیونکہ اگر عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان بل جیسے قوانین پر مکمل غور و خوض اور عوامی شعور کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ قوانین عوامی مفاد میں ہیں۔ اس وقت ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ عوامی مشکلات کا خاتمہ ہی کسی بھی حکومت کی کامیابی کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔